اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج ہم درس شفا شریف کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وقار اور خاموشی۔ یاد رکھو، بندہ مومن کا وقار اس کی خاموشی کے اندر پوشیدہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ باوقار تھے، اور آپ جب مجلس میں جس بھی مجلس میں بیٹھتے وہ کیسے ہی لوگوں کی مجلس ہوتی، اب بیٹھے ہوئے ان تمام لوگوں میں باوقار نظر آتے۔ یہ عظمت ہے سرکار کی، یہ سرکار کا معجزہ۔ آپ اگر کسی مزدوروں میں اور غرباء میں بیٹھتے تو تب بھی باوقار، اور مکے کے سرداروں میں بیٹھتے پھر بھی باوقار تھے۔ اس لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں تشریف رکھتے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے احتبا کر لیتے، یعنی آپ اپنی ٹانگوں کو کلوز کر کے بیٹھتے، اپنے گھٹنوں کو ٹخنوں کو سمیٹ کر بیٹھتے۔ یعنی مجلس میں بیٹھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم تم جگہ گھیرو، یہ بات یاد رکھیں۔ اور یہ صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، اور پھر اسی حدیث کو ابو داؤد میں بھی نقل کیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاموش طبیعت کے تھے، طبیعتاً خاموشی تھی، بلا ضرورت کلام نہیں کرتے تھے، اور جو اچھی بات نہ کہے اس سے تھوڑا سا اعتراض کرتے، جو بری ہر وقت بری باتیں کرے۔ اور آپ کا ہنسنا مسکرانا تھا، بس مسکراتے، یعنی جس طرح ہمارے ہاں ہنستے ہیں منہ کھول کے آوازیں نکال کے، سرکار اس طرح نہیں، بس مسکراتے۔ اور کتنا مسکراتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ظاہر ہوتے اور ان سے نور نکل رہا ہوتا۔ اور آقا علیہ السلام کی مجلس کیسی ہوتی؟ سرکار کی مجلس میں بات ہوتی تو علم کی بات ہوتی، حیا کی بات ہوتی، خیر کی بات ہوتی، امانداری کی بات ہوتی، دیانت کی بات ہوتی، اور سرکار کی مجلس میں زور زور سے نہیں بولنا پڑتا تھا، اور نہ ہی سرکار کی مجلس میں عورتیں بیٹھا کرتی تھی۔ جب صحابہ بیٹھے پھر عورتیں نہیں، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کلام کرتے تو آپ علیہ السلام کے جو صحابہ وہ سر جھکا دیتے، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ اس قدر صحابہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں سر جھکا کر بیٹھتے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھنے کا بھی یہ ادب حضرت علامہ ابو الفضل بیان کرتے ہیں، اور ایک مقام پہ آپ یہ بھی لکھتے ہیں کہ زمانہ ظاہری ہو یا آج کا ہو، آج بھی اگر ہم بارگاہ نبوت میں سرکار کے روضے پہ جائیں تو ویسے ہی بیٹھنا چاہیے جیسے سرکار کے ظاہری زمانے میں صحابہ تشریف فرما ہوتے تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تو اعضاء سمیٹ کر چلتے، اعضاء سمیٹ کر، اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اس شان سے چلتے کہ سر جھکا کر جیسے ڈھلان کی طرف آدمی چلتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین چلنے کا طریقہ مصطفیٰ کا طریقہ تھا۔ نبی علیہ السلام کے طریقے سے افضل اور اعلیٰ طریقہ ہی کوئی نہیں۔ اور نبی علیہ السلام جب گفتگو فرماتے، اللہ اکبر، صحابہ کہتے نبی علیہ السلام اس قدر ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے کہ ہم انگلی کے پوٹوں پر، انگلیوں پر حضور کے کلمات گن لیا کرتے۔ ترتیل کے ساتھ میرے سرکار گفتگو کرتے، ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے، کہتے کہ ہم سرکار کے کلمات کو گن لیتے کہ آج سرکار نے اتنے کلمات پر
گفتگو فرمائی، اور سرکار نے جو گفتگو کی کل اتنے کلمات تھے، اتنے حرف تھے، اتنے لفظ تھے، یعنی سرکار علیہ السلام جب گفتگو فرماتے ہر ایک تک سرکار کی آواز جاتی اور ہر ایک کو سرکار کی بات سمجھ آ رہی۔ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں جاتے تو سرکار خوشبو لگا کے جاتے، اور ویسے بھی یاد رکھو مومن کا وقار اس کی خاموشی ہے، بوقت ضرورت صرف کلام کرے، جو زیادہ بولتا ہے اپنا وقار ختم کر لیتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی یہی ہے کہ پست آواز سے بولا جائے، میٹھے لہجے میں بولا جائے، چیخ چیخ کے نہ بولا جائے، بلکہ درمیانی، اور گفتگو جب کی جائے، سرکار جب صحابہ فرماتے جب سرکار گفتگو اور واعظ و نصیحت کرتے مختصر کرتے، خیال کرتے کوئی اکتا تو نہیں جائے گا، حتیٰ کہ جب سرکار امامت فرماتے تو پیچھے خیال کرتے کہ میری صف میں بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، اور سرکار نے اس کا حکم بھی یہی دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وقار اس قدر عالی تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وقار ساری کائنات میں سب سے افضل تھا۔